پارہ نمبر 21 سورۃ روم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہوئے قریبی زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر۔ اول اور آخر اللہ ہی کا حکم یا اختیار ہے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ اللہ کی نصرت سے وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہی غلبے والا رحیم ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو ظاہر حیات دنیا کو ہی جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا وہ اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے بس حق کے ساتھ ہی ایک مقررہ مدت کے لیے خلق کیا، اور بے شک لوگوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہے۔ کیا وہ زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ ان سے زیادہ قوی تھے۔ وہ زمین کو زیر کاشت لائے اور اس سے زیادہ آباد بھی کیا جتنا کہ انہوں نے آباد کر رکھا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، بس اللہ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ پھر جنہوں نے برا عمل کیا ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور وہ ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اسے دہرائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن وہ گھڑی آئے گی تو مجرم شکستہ دل ہوں گے، ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ اپنے شرکاء کا خود ہی انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہوگی اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے وہ باغیچوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہی تو ہیں جو عذاب کے لیے پیش ہونے والے ہیں۔ بس اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں میں اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے شام کو اور جب تمہاری دوپہر ہوتی ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا، پھر تم بشر بن کر کرۂ ارض میں پھیلتے جاتے ہو۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے خلق کیے تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ، اور تمہارے مابین اس نے محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں میں اختلاف بھی ہے۔ بے شک اس میں صاحبان علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا، دن کو تمہارا اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں غور سے سننے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے واسطے برق دکھاتا ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد پھر زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے پکارے گا تو تم ایک ہی پکار پر نکل آؤ گے، اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اور ہر کوئی اسی کے حکم کا تابع فرمان ہے، اور وہ وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دہرائے گا، اور یہ اس کے لیے نہایت سہل ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان اعلیٰ اور ارفع ہے، اور وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 27 تک پڑھ لیا ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی باقی کا حصہ سورہ روم کا ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے سن کر؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہوں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ سب لوگ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا کلام سن کر سوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔